أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراجك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زندگی کیا لذت عصیاں کے ناداں غور کر، زندگی کیا لذت عصیاں کے ناداں غور کر، برق رودھارے پہ ایک تنکا ہے جو بہہ جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی، اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. معزز و مکرم مصلیان اکرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماحول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس عنوان کے تحت آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 5 باتوں کو غنیمت جانو. 5 باتوں کو غنیمت جانو. 5 عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، اور ان عطا کردہ نعمتوں کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ ان 5 باتوں کو، ان 5 نعمتوں کو غنیمت جانو، غنیمت سمجھو. یوں تو اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کے لیے بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی نعمت ہے یا کون کون سی 5 باتیں ہیں جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت جاننے کا حکم دیا ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ ہے، اور اس حدیث کو محدثین اکرام نے نقل کیا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 3355، 33 اور 55 نمبر کی حدیث ہے. اور اس حدیث کو اگرچہ بعض محدثین نے مرسل کے حکم میں رکھا ہے، لیکن علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر نقل کر کے اس کے صحت کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 باتوں کو، 5 باتیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کے لیے نعمت ہے، لیکن 5 ایسی چیزیں ہیں جو ان نعمتوں کو زائل کر دے گی، ان نعمتوں کو ختم کر دے گی. تو وہ 5 چیزیں آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا ہے. کیا کیا ہے؟ پہلے حدیث کا ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک. اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. زندگی کو غنیمت سمجھو، غنیمت جانو موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت آئے گی. دوسری چیز وصحتک قبل سقمک. اپنی صحت مندی، تندرستی کو غنیمت سمجھو
بیماری آنے سے پہلے ہر انسان کو بیمار ہونا ہے۔ تیسری چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو مصروفیت آنے سے پہلے، مشغولیت آنے سے پہلے۔ چوتھی بات وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور غنی کو یعنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 5 باتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو غنیمت جان لو، کیونکہ ان کے بعد تمہیں 5 ایسی چیزیں آنے والی ہے جو ان کو ختم کر دے گی۔ پہلی چیز کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حیاتک قبل موتک، یعنی اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو موت کو انکار کرتا ہے۔ اللہ کو انکار کرنے والا مل جائے گا، ناستک، دہریہ، کمیونسٹ، جو اللہ کو انکار کرتا ہے۔ کوئی کئی اللہ کو مانتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ موت نہیں ہوگی۔ اور قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ نفس جس میں جان ہے، جس میں روح ہے، وہ روح انسان سے الگ ہوگی یا اس مخلوق سے الگ ہوگی، اور اسی کا نام موت ہے۔ اور ہر انسان کو موت کا مزہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو غنیمت نہیں سمجھتا ہے اور یوں ہی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اپنی زندگی کا مقصد وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ایک معمولی سی چیز جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اگر اس کو کام میں نہیں لایا جاتا، اگر وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ انسان اس کو بازو میں رکھ دیتا ہے، کواڑیوں میں بدل دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، اور کوڑے کرکٹ ڈالنے کی جگہ میں پھینک دیتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کرتوت ہے۔ ایک انسان کا ایک موبائل فون ہو، ایک قلم ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جس کام کے لیے بنایا گیا، اگر وہ کام نہ کرے، اگر وہ کام سے بیکار ہو جائے تو وہ انسان اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو کیا ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے زندگی بخشی ہے تو کیا ہمیں اور آپ کا بنانے کا مقصد کچھ نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر فرمایا ہے، اور میں سے ایک جگہ یہ بھی فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا یہ گمان ہے، خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے میری عبادت کرنا۔ آج موت اور زندگی کتنے دوری پر ہے ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ موت اور زندگی کا کتنا فاصلہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اور آپ روزانہ مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے جب ہم اور آپ سوتے ہیں اپنے بستر پر تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو وہ دعا یاد بھی ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام لے کر اموت مرتا ہوں و احیا اور جیتا ہوں۔ روزانہ انسان مرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، نیند ٹوٹتی ہے تو وہ انسان ایک دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے مجھے پھر اور ایک نئی زندگی عطا کی میرے مرنے کے بعد، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو مرنے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اس تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔
لہذا ہماری موت روزانہ ہوتی ہے. کیا ہم اور آپ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ موت سب کو آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری 6416 نمبر کی حدیث ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس صحابی رسول کے کندھے پر رکھا، عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر رکھا، اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں تم اجنبی یا مسافر کی طرح رہو. اجنبی کا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا، مسافر کو کوئی پہچانتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اجنبی یا مسافر کی طرح رہا کرو. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا. پھر انہوں نے کیا کہا، وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. اپنی تندرستی میں اتنا عمل کر لو کہ بیماری کے بعد کافی ہو جائے، اپنی زندگی میں اتنا عمل کر لو کہ موت کے بعد کافی ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے. اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی یوں ہی گزرنی نہیں چاہیے، بلکہ جو مقصد خاص کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہم اور آپ سمجھیں. ورنہ ہم یوں نہ سمجھیں کہ جس طریقے سے جانور زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے، ہم بھی مر کر چلے جائیں گے، ہم بھی عیش کر لیں، زندگی گزار لیں اور اسی طریقے سے چلے جائیں گے. کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کیا لذت عصیاں کے نادا غور کر، زندگی کیا لذت عصیاں کے نادا غور کر. برق رو دھارے پہ ایک تنکا ہے جو بہ جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے لذت فنا ہو جائے گی، اور عذاب اس کا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں ہمیں عیش کر لینا ہے، مستی کر لینی ہے، جو مرضی من چاہی زندگی گزار لینی ہے. اردو شاعر کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے. جس طریقے سے کبھی تم نے پانی میں بہتے ہوئے تنکا کو دیکھا ہے، وہ تنکا تمہارے پاس نہیں رہتا، تم سے بہہ کر آگے نکل جاتا ہے، تمہاری زندگی بھی اسی طریقے سے نکل جائے گی. تم نے تو کچھ وقت کے لیے لذت محسوس کر لیا، اللہ کو نافرمانی کر کے، شیطان کو خوش کر کے تم نے لذت محسوس کر لیا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. لہٰذا ہماری اور آپ کی زندگی ہے مسلمانوں کہ ہم اور آپ اس کی طرف خصوصی توجہ دیں، کیونکہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے. دوسری چیز، اپنی صحت یابی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. انسان یہ نہ سوچے کہ آج ہم صحت مند ہیں. کتنے ہم نے صحت مندوں کو دیکھا ہے جو صحت مندی پر ناز کرتا تھا، لیکن بیماری نے اسے اس طریقے سے مجبور کر دیا کہ وہ انسان خود دوسرے کا مجبور ہو گیا. کتنی ایسی مثالیں آپ اپنے قرب جوار میں دیکھ لیں، آپ کو اس طرح کی مثالیں اور اس طرح کی نظیریں مل جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. صحیح مسلم 2664 نمبر کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو طاقتور ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پیارا ہے، بہتر ہے ضعیف اور کمزور مومن سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج مسلمانوں کے درمیان زیادہ بیماری آتی ہے، زیادہ بیماریاں آج مسلمانوں کے درمیان ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کے طریقے کو نہیں اپنایا ہے.
کئی طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری اور آپ کی صحت یابی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے رہن سہن کا طریقہ، کھان پان کا جو طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ ہے، اسلام نے بہترین رہنمائی کی، ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور بادشاہ ہارون رشید گزرا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ جو گزرا ہے تو اس کا ایک طبیب تھا، ایک نصرانی ڈاکٹر تھا۔ تو نصرانی ڈاکٹر اس وقت کے جو عالم دین علی بن حسین رحمہ اللہ، علی بن حسین رحمہ اللہ ہارون رشید کے زمانے کے ایک بڑے عالم تھے۔ تو اس نصرانی ڈاکٹر طبیب اس عالم دین سے پوچھ رہا ہے کہ قرآن کے اندر، قرآن مقدس کے اندر تمہارے شریعت میں جو اصل کتاب ہے اس میں صحت کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ ایک نصرانی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کس کو؟ علی بن حسین رحمہ اللہ کو، جو اس وقت کا بڑا عالم دین تھے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ قرآن کے اندر بالکل اس طرح کا ذکر ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ شریعت کی جو کتابیں ہوتی ہے اس میں تو دو طرح کے علم ہونا چاہیے، ایک علم الادیان اور دوسرے علم الابدان، یعنی شریعت کا علم اور بدن کا علم دونوں ہونا چاہیے۔ تو تمہاری کتاب یعنی قرآن مقدس کے اندر صرف اور صرف علم الادیان ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، علم الابدان بدن جسم کا علم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن کے اندر ضرور ہے۔ کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو علی بن حسین رحمہ اللہ نے قرآن مقدس کی ایک آیت جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 انہوں نے تلاوت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کہا سنو، قرآن کے اندر یہ کہا کہ تم کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ رب العالمین اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں اس آیت کی تشریح اور تفصیل اگر آپ دیکھیں گے تو لمبی تشریح اور تفصیل ہوتی ہے کہ شریعت نے کتنا کھانے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، غالباً سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان سب سے بدترین برتن کسی کو بھرتا ہے تو وہ انسان کا پیٹ ہے، انسان کا پیٹ ہے۔ بدترین برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ انسان کا پیٹ، انسان کی کمر، انسان کے جسم کے صحت یابی کے لیے، سیدھے رہنے کے لیے ایک دو لقمہ، ایک دو نوالا ہی کافی ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے لیے کھانا ضروری ہے تو 3 حصہ کرو، اپنے پیٹ کو 3 حصہ میں تقسیم کرو، اور ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پیو، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے تمہیں چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ رات جو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین نعمت عطا کی ہے، قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ رات کو اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنایا ہے، لیکن صحت ہماری بگڑتی کیوں ہے؟ ہم وقت پر سوتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے۔ ہماری تو رات عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہاں سے جتنے کھانے پینے، فنکشن اور نہ جانے بات چیت، یہ سارے جو مشغلے ہیں یا مصروفیات ہیں، ہم اسی لیے انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ٹینشن لیتا ہے جس کی وجہ سے صحت میں کمزوری آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو،
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن کبھی غم و فکر نہیں کرتا۔ انسان ٹینشن پر ٹینشن اتنا لیتا ہے کہ اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کا اثر اس کی صحت پر بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، صاف اور صفائی، پاکی اور پاکیزگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا ہے، کہا کہ 50% ایمان اس میں ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے کپڑے دیکھ لیں، مسلمانوں کے لباس دیکھ لیں، مسلمانوں کے گھر کے حالت دیکھ لیں، مسلمانوں کی بستیوں کے حالات دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مسلمان کی بستی ہے۔ کس اعتبار سے؟ گندگی کے اعتبار سے، جبکہ اسلام نے 50% صفائی پر ایمان کو بتایا ہے۔ لہٰذا ہماری صحت خراب ہونے کے یہ سارے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا صحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، تو بیماری آنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں اور صحت مندی میں انسان کو عمل کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تیسری چیز، اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھو مصروفیت آنے سے پہلے۔ دیکھیے قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی وقتوں کو نام دیا ہے۔ مثال کے طور پر والفجر والعصر والضحیٰ واللیل، یہ سب جو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، رات کی، دن کی، فجر کے وقت کی، عصر کے وقت کی اور دیگر اوقات کی جو قسم کھائی ہے، یہ وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی ہے۔ وقت کی آج ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وقت کی دو خصوصیت ہوتی ہے۔ وقت کی دو خصوصیت ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور گزرا ہوا وقت ایک سیکنڈ بھی آپ پوری دنیا کو بیچ کر کے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ جو وقت گزر گیا، اس وقت کو خریدنے کے لیے اگر پوری دنیا کی جائیداد کو ہم بیچ ڈالیں گے، وہ وقت ہمارے سامنے آ جائے، وہ وقت نہیں آئے گا۔ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، الصحت والفراغ، تندرست اور خالی وقت۔ ان دو وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جب ہم صحت مند رہتے ہیں ہماری مرضی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب ہماری مصروفیت نہیں رہتی ہم جو چاہتے ہیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ چوتھی چیز، وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے۔ بڑھاپے آنے سے پہلے کیا؟ کیونکہ بڑھاپا جوانی کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑھاپا جوانی کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ دوسری بات کہ ہم اور آپ اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ موت صرف بڑھاپے پر آئے گی، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ہم اور آپ یہ سنتے تھے کہ قدرتی طور پر جو موت ہوتی ہے وہ صرف بوڑھے کو ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے جوانوں کی موت اکثر نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ قدرتی طور پر عام طور پر بوڑھوں کی موت ہوتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے زہر کھا لیا، کسی نے خودکشی کر لی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو انسان کی موت ہوتی تھی وہ بڑھاپے کی عمر میں موت ہوتی تھی۔ لیکن آج دیکھ رہے ہم اور آپ کہ اکثر جوانوں کی موت ہوتی ہے، چاہے وہ ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے ہو اور دیگر بیماری کے ذریعے سے ہو۔ آج بڑھاپے کا انتظار اگر ہم کریں گے تو کیا معلوم ہے کہ موت ہمارے سامنے آ جائے گی، اور کتنے نوجوان ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر جا رہے ہیں، کتنے نوجوان چلے گئے۔ ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے ان کی موت ہو جاتی ہے۔
لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے آنے سے پہلے، اور ایسا عمل کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، بڑھاپے آ جائے تو کوئی بات بن پڑتی نہیں۔ نہ ہم رکوع صحیح سے کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ شیطان کو ہم شرمندہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کو ہم صحیح طریقے سے راضی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم صحیح طریقے سے پاکیزگی کی حالت میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو فرمایا وہ غناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے۔ اگر آپ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، تو آپ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیں، اس مال کے ذریعے سے رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ یہ مال اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو یہ آپ کی جائیداد نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے آپ کی جائیداد کو چھین سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے فقیری کو بادشاہی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے فقیری کو بادشاہی کے محل پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو جائز طریقے سے خرچ کریں، جائز جگہوں پر خرچ کریں، اور جائز جگہوں پر خرچ کرنے میں بخیلی نہ کریں، کیونکہ یہی ہماری اور آپ کی آخرت کی جائیداد ہوگی، یہی ہماری اور آپ کی جائیداد ہوگی۔ کیونکہ دنیا میں جو ہم اور آپ چھوڑ کر جاتے ہیں یہ ہماری اولاد کے لیے ہے، یہ ہماری اولاد کے لیے ہے۔ ہمارا جو ذخیرہ ہوگا، ہمارا جو بیلنس ہوگا، وہ وہی ہوگا جو ہم اور آپ دنیا میں اللہ کی راہ میں کر کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امۃ فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ سنن ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2336۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ لہٰذا مال سے آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش میں ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ لہٰذا یہ جو 5 چیزیں ہیں، جو 5 چیزیں زائل کرنے والی ہیں، ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت، اپنی صحت یابی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت، اور اپنے خالی وقت کو مصروفیت آنے سے پہلے غنیمت، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت، اور اسی طریقے سے اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جان لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی تمام نعمتوں سے جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آخرت کا ذخیرہ اندوزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو، ہمارے سیئات اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری حسنات اور نیکیوں کو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، کوئی بیمار ہے اے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ جو ہمارے مرحومین مرحومات ہیں ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ ایمان پر، جب اپنے پاس بلا ایمان پر۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔